الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ الحمدللہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کا آج 23واں درس ہے، اور اس 23ویں درس کی ابتدا پچھلے 22ویں درس کے اختتام سے ہی جوڑتے ہوئے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے درس کے اختتام میں بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج وہ تقریباً شروع ہو چکا تھا، اور نبی علیہ والسلام کو جس سواری پر سوار کیا گیا اس کے متعلق میں نے آپ کو کچھ تفصیل بتلا دی تھی، تھوڑا سا اس کو دوبارہ ذکر کر کے اور آگے ہم سلسلے کو جوڑ لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن میں بھی فرمایا نا انما الحیات الدنیا لعب، اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے شک یہ جو ہم نے دنیا کے اندر زندگی پیدا کی ہے اور موت جو پیدا کی ہے دونوں چیزیں ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ تو اسی کا پھر علماء نے ذکر فرمایا کہ چونکہ یہ کوئی چیز ہے، ان کا وجود ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ضرور اس چیز کو اللہ نے کسی شکل اور صورت میں پیدا فرمایا۔ تو حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی گئی کہ زندگی کو بھی ہم نے، حیات کو بھی ایک جانور کی شکل میں پیدا کیا، اور موت کو بھی۔ موت جو ہے یہ دمبے کی شکل میں، نر دمبا، اور زندگی جو ہے یہ مادی گھوڑی کی شکل میں پیدا فرمائی۔ اور یہ وہی گھوڑی تھی جس میں جبرائیل علیہ السلام وہ آیا کرتے تھے سامری کو جو ہے زندہ رکھنے کے لیے اس کو خیال کرنے آتے تھے۔ تو اس نے وہاں سے وہ مٹی نا، جب اس نے دیکھا تھا کہ اس کے جہاں اس جانور کا پیر پڑا وہاں پر تو ہر چیز زندہ ہو گئی، کیونکہ حیات تھی اس کے اندر۔ تو جدھر اس کا پیر لگتا تھا وہ چیز، چاہے جڑی بوٹی ہوتی، گھاس ہوتی، کوئی بھی چیز ہوتی، پتھر تک زندہ ہو جاتا تھا۔ تو اس نے وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی، محفوظ کر لی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے کتاب توریت لینے کے لیے، تو اس نے وہ لوگوں کے زیورات آگ میں ڈالے، وہ جب پگھل گئے تو یہی مٹی کہتے ہیں اس نے اس کے اندر پھینکی، اس میں زندگی آ گئی، بات کرنے لگ گئے، لوگ گمراہ ہوئے اس سے۔ کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کدھر رب کو ڈھونڈنے چلے گئے، اصل رب تو یہ رہا، موسیٰ کا بھی یہ رہا رب، ہمارا بھی یہ رہا، لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ بات ذکر کی تھی آپ کو۔ کہتے ہیں یہ جو براق تھا یہ بھی وہی ہے، اور اس کے اندر زندگی۔ اب یہی جانور ہے جس کو اللہ نے حیات کا رنگ دیا تھا، یہی جانور معراج پر گیا، اور صحیح حدیث میں بھی براق کا لفظ استعمال ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے براق جانور لائے گیا، لمبا قسم کا جانور تھا، سفید اس کا رنگ تھا، اور براق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ من البرقی، بجلی، جیسے آپ نے ابھی بارشوں میں بجلی دیکھی نا کیسی چمکی،
تو بجلی چمکتی ہے دنیا میں، یہ تحقیق ہے سب سے تیز رفتار جو چیز ہے وہ کیا ہے بھائی؟ بجلی ہے، روشنی ہے۔ اور آپ غور کریں تو وہ بھی روشنی تھا، براق، روشنی کی مانند تیز رفتار، جہاں نظر پڑتی تھی ادھر قدم پڑتا تھا اس کا۔ بعد نے فرمایا کہ من اللمعان، یعنی کہ اس کا جسم چمکتا تھا، روشن سفید تھا، جیسے لالٹین آپ یا سورج کو کچھ دیر دیکھتے ہیں پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ چمک ہٹتی نہیں ہے، تو یہ سفیدی ایسی تیز تھی اس سے کئی گنا زیادہ۔ تو دونوں صفات تھیں، بعض نے تطبیق فرما دی، دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ بھائی وہ چمکدار بھی تھی، تیز رفتار بھی تھی، ایسی سواری براق تھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام لائے مجھے سوار کرانے کے لیے تو براق نے کان کھڑے کر لیے، تھوڑا سرکشی سی دکھائی، ظاہر کری۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ما رکب علیہ قلبہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل کہنے لگے کہ براق کیا ہو گیا آپ کو، کیوں سرکشی کر رہی ہو؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا بدھک رہے جانور، کیوں بدھک رہے ہو؟ یہ میں اپنی طرف سے الفاظ کہہ رہا ہوں، انہوں نے سرکشی کے الفاظ کہے، بھائی کیوں یہ جانور بدھک رہے؟ جیسے ہمارے یہاں بھی مشہور ہے نا بھائی اللہ والے نیک آدمی ہو تو اس کے سامنے جانور بھی سرنگو ہو جاتا ہے، نہیں بدھکتا، بدھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے بھائی، وہ ہو سکتا ہے اللہ والے کو بھی اڑا دے، یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے۔ یہ ابھی ایک اس طریقے کا ویڈیو کلپ بھی چلتا رہا کہ امام صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ممبر پہ اور بیل جو ہے نا آ گیا، اندر تک آ گیا، لوگ بھاگ کے ادھر ادھر ہو گئے، امام صاحب بیٹھے وہ ادھر آ کے، اور امام صاحب نے اس کو ایسے کرا، وہ سکون سے ہو گیا، بالکل ہل جل نہیں رہا، اور پھر واپس چلا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی، جانور بعض دفعہ وہ روحانیت بھی سمجھتا ہے جو انسان نہیں سمجھتا، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، ممکن ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کے سامنے اب یہ ایک دم کان کھڑے کے اور ایسا سرکش ہونے لگا۔ جبرائیل نے فرمایا کہ براق یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے اوپر آج تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوار کوئی ہوا ہی نہیں ہوگا، آج تو تمہاری قسمت کھل گئی، جیسے کہتے ہیں نا ہم لاٹری کھل گئی بھائی آپ کی۔ تو آج جو ہستی تم پر سوار ہونے جا رہی ہے نا، تم بھی یاد کرو گے کہ کون تم پہ سوار ہوا ہے۔ تو یہ شوخی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات کہی اور اس کو پسینہ آ گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا براق، اور گردن ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے براق پر سوار کیا، آگے مجھے بٹھایا، پھر خود پیچھے بیٹھ گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ الگ سواری پہ بیٹھے، لیکن صحیح روایت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیچھے بیٹھ کے سوار ہو گئے ان کے ساتھ ہی، کیونکہ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، گاڑی میں ہم بولتے ہیں بھائی آگے اس کو بٹھاؤ جس کو راستہ پتہ ہو، تو یہاں پھر بھی حضور علیہ السلام آگے تشریف فرما ہوئے اور پیچھے جبرائیل علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اب یہاں تک ہماری بات پوری ہو گئی تھی، یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرا دیا گیا، جو جنت کی سواری ہے، جنت کا جانور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ سوار ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب ہم مختلف جگہوں سے گزرے، ایک جگہ گزرے تو جبرائیل علیہ السلام نے روکا، فرمایا یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ حضور علیہ السلام رک گئے، پھر آگے چلے، دوسری جگہ روکا، پھر آگے چلے، 3 سے 4 جگہوں پر اسی طرح حضرت جبرائیل فرماتے کہ یا رسول اللہ آپ ادھر 2 رکعت نفل پڑھیں، یا رسول اللہ آپ ادھر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ فرماتے میں اترتا پڑھتا 2 رکعت نفل، پھر سفر شروع۔ اب حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ 2 رکعت تم نے اتنی جگہوں پہ پڑھائی تو بات کیا تھی، یہ مقام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جہاں آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے یہ مقام طیبہ ہے، یعنی کہ وہ شہر جس کو مدینۃ المنورہ کہا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا جائے گا آپ ہجرت فرما کے ادھر تشریف لائیں گے، تو یہ وہ آپ کا مقام ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ آپ کو نا ہجرت سے پہلے ہی یہ مقام دکھا دیں، اللہ کا حکم تھا۔ تو یہاں آپ نے نماز پڑھی، پتہ چلا کہ اسرا کا سفر کا راستہ بھی آپ غور کریں تو یہی ہے، مدینے سے جا رہے ہیں،
ورنہ مکے سے شام جانے کے لیے بیت المقدس سفر ہو رہا ہے نا، اسرا میں نے پہلے بتایا تھا، اس میں 2 سفر ہیں، ایک معراج ہے، دوسرا اسرا ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں تو زیادہ آسان ہے کہ پہلا اسرا ہے، دوسرا معراج ہے۔ اسرا جو سیر کرائی بیت اللہ، کعبۃ اللہ شریف، حرم سے لے کر مسجد حرام سے لے کر وہ شام مسجد اقصی تک، یہ سیر ہوئی رات میں، اور پھر مسجد اقصی سے اوپر کی طرف معراج ہوئی، جو معراج کہتے ہیں عروج، اوپر کی جانب جو گئے پھر۔ تو یہ جو سفر یہ ہوا نا سیر والا، مسجد حرام کعبۃ اللہ سے، تو یہ دیکھیں مدینہ کے راستے ہوا، اور کہتے ہیں کہ یہی راستہ آج کے زمانے میں بھی سفر کے لیے مکہ سے شام جانے کے لیے سب سے بہترین اور شارٹ کٹ راستہ ہے، جو اس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا، طریقۃ الہجرہ، یعنی کہ وہ راستہ جو ہجرت کا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے کو پسند کیا اور چنا۔ جب شام گئے تو پہلے مدینہ گئے، پھر شام گئے، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر انسان مکہ سے شام کی طرف جا رہے مدینہ کے راستے جائے گا تو مدینہ کی حاضری بھی مل جائے گی۔ اس کے اندر بہت زیادہ کیا ہے بھائی، فائدے بھی ہیں۔ اور اگر آپ جا سکتے ہیں اور بھی راستے، وہاں سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ آج بھی وہ راستے لمبے ہیں اور لوگ اس کو آج بھی پسند نہیں کرتے، تو بس مکہ سے نکلتے ہیں، مدینہ سے ہوتے ہوئے تبوک، پھر طائف، پھر خیبر سے ہوتے ہوئے جو نا شام نکل جاتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کی حاضری بھی اس میں ملتی ہے، یہ ایک خصوصیت ہے، تو یہ نعمتیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے کہ یہ جو دوسری جگہ تھی یہ کون سی تھی جو دوسرے مقام پہ تم نے روکا؟ فرمایا یہ طور سینا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام فرمایا تھا، بات چیت کی تھی، تو اللہ نے آپ کو دیکھیں وہ جگہ بھی دکھانی تھی۔ فرمایا اچھا یہ تیسری جگہ کون سی تھی؟ تو فرمایا کہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر جو چوتھی جگہ تھی کہ وہاں سے خوشبو بھی آ رہی تھی، وہ پورا واقعہ میں پچھلے درس میں سنا چکا ہوں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی عاشقہ اور پہلے باندی تھیں، جن سے اس کی اپنی سگی 2 بیٹیاں تھیں، اور دونوں سگی بیٹیوں سمیت ان کو بھی اس نے تیل کے جلتے ہوئے ابلتے کھولتے ہوئے کڑے کے اندر ڈلوا دیا تھا کہ آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان چھوڑتی ہو تو تمہیں چھوڑتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اپنی سگی بیٹیاں اس نے جلا دی، یہ میں نے تفصیلی واقعہ پچھلے درس میں سنا دیا۔ ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، ادھر رکوایا، وہاں بھی 2 رکعت نفل ادا کرے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ لیں، اللہ مجھے دکھا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ اگر مجھے آج بھی کوئی اس جگہ پر لے جائے تو میں وہ جگہ پہچان سکتا ہوں۔ وہاں ایک سرخ پہاڑ کا ٹیلہ تھا، مجھے وہ جگہ یاد ہے جدھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اور ادھر ان کی قبر تھی، اور قبر میں جو ہے نا نماز پڑھ لیتے۔ اللہ نے مجھے سب دکھایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم چل پڑے تو دائیں جانب سے آواز آئی کہ بھئی ٹھہریں ٹھہریں، قف قف یا رسول اللہ، آپ ٹھہریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، بس چلیں چلیں، رکنا نہیں ہے، آگے چلیں۔ کہتے ہم آگے بڑھے، تھوڑا دیر ہوئی، بائیں طرف سے آواز آئی کہ یا محمد قف قف ہنا، رکیں ذرا، ادھر ٹھہرے تو صحیح۔ جبرائیل فرمانے لگے لا یا رسول اللہ، امشی امشی، چلیں بس چلیں، آپ نکلیں ادھر سے، آگے بڑھیں۔ اب یہ آگے چلے گئے، تھوڑا آگے گئے، کہتے ایک حسین خوبصورت جمال و کمال کا پیور، ایسا حسن خوبصورت نوجوان لڑکی، ایسا جمال کہ مجال ہے کہ اس سے کوئی نظر ہٹا لے۔ ایک دفعہ نظر پڑ گئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری نظر پڑی، میں نے نظریں جھکا لی۔ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، دیکھیں کیسا کیسا درس دے رہے ہیں، ہر بات کے اندر تفصیل ہے، لیکن میں چھوڑتا جا رہا ہوں، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا امضی یا رسول اللہ، چلے چلیں یا رسول اللہ، ادھر نہیں رکنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ سب کون تھے؟ کبھی دائیں سے آواز آ رہی ہے، کبھی بائیں سے آ رہی ہے، تم کہتے ہو بڑھو بڑھو، پھر یہ خوبصورت نوجوان جمال و کمال لڑکی۔ فرمائے کہ اگر دائیں والوں کی طرف آپ چلے جاتے، ٹھہر جاتے، رک جاتے، ان کی بات سن لیتے،
تو آپ کی امت بھی پھر یہودیوں کی طرف متوجہ ہو جاتی. یہ لوگ یہودی تھے. پھر فرمایا اچھا جو بائیں جانب تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ بائیں جانب متوجہ ہو جاتے آپ کی امت نصرانیوں کی طرف متوجہ ہو جاتی. وہ نصرانی تھے، جو مسیحی ہوتے ہیں نا وہ تھے. اچھا یہ جو سامنے سے خوبصورت نوجوان لڑکی نظر آئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو یہ دنیا تھی، خوبصورت، جمال و کمال اور اپنی طرف کشش رکھنے والی. یہی تو وجہ ہے کہ لوگ والدین کو چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے، اولادوں کو چھوڑ کر، اپنا عزیز وطن چھوڑ کر پیسہ کمانے کے لیے پردیس چلے جاتے ہیں. دنیا کی خاطر تو جاتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنے رشتے چھوڑ جاتے ہیں، بوڑھے والدین چھوڑ جاتے ہیں. ہم خود دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہمارے کتنے قریب ایک ایسے صاحب رہتے ہیں، ان کا جوان لڑکا مال کمانے باہر نکل گیا، وہ ابھی کبھی ادھر گر رہا ہے بے ہوش ہو کے، کبھی ادھر گر رہا ہے. یہ اس کا آخری وقت ہو گیا نا. سمجھ آ رہے ہیں نا کہ بڑھاپا ہے، ابھی اولاد کی ضرورت ہے، اور اولاد کدھر ہے؟ مال چھاپنے میں، مال کمانے میں لگی ہے. ان والدین کی بھی تو خطا ہے نا، انہوں نے ایسا تربیت کیوں کی؟ حرم میں دیکھ لیں لوگ ادھر جو ہے اپنا مال کمانے کے چکر میں، کوئی ڈیزل کے، کوئی پیٹرول کے، کوئی گاڑیوں کے، کوئی اے سیوں کے، کوئی جو ہے نا اپنا نوٹ بنانے کے، ریال بنانے کے چکر میں ادھر لگے ہوئے. بہت کم لوگ ان میں ایسے ہوں گے جو 30 سال پہلے آئے ہوں گے. واقعی وہ لوگ ہو سکتا ہے عبادت کی نیت سے اور حرم کی محبت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی محبت میں وہاں آ گئے ہوں. الا قلیلا، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے. بہرحال تو یہ دنیا کی دولت کی خاطر ایسے اپنے رشتوں کو، اور اللہ کی شان یہ کہ بعض لوگ اس پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، بھائی وہاں پیٹرول ختم ہو گیا، ڈیزل ختم ہو رہا ہے، اب جی یہ مقروض ہو جائیں گے اور ان کو پریشانی ہو جائے گی. لیکن بھائی اللہ ایسے ایسے ذریعے پیدا فرماتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور اللہ نے ایسے ذریعے پیدا بھی کر دیے. اب تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جی ریت کو بھی بیچا جا رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی آپ جانتے ہیں نا بلوچستان میں پہاڑ بھی بیچے جاتے ہیں. وہ ایک خزانہ ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے پہاڑ بکتے ہیں ادھر، خزانہ ہوتا ہے ان میں. ایسے ریت بیچ رہے ہیں. ریت بیچنے کا ایک فیصلہ ہوا صحرائے اعظم کو، 3 کھرب ٹریلین ڈالر میں سودا کیا گیا. کتنا بھائی؟ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم مجھ سے جڑ جاؤ، تمہاری روزی روٹی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسلمان کا یہ اصل مسئلہ تھوڑی ہے کہ وہ اب سیکٹر 4D والے اسی میں پھنسے ہوئے بیچارے، روٹی روزی کے چکر میں. جس نوجوان پہ ہاتھ رکھو وہ کہتے ہیں جی جاب کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، مال کا مسئلہ ہے، کمانے کا مسئلہ ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے. تو مسجد میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے سارا. تو دیکھ لو یہ اپنے مال کی کشش، وہ خوبصورت نوجوان لڑکی جس سے ہمارے نبی نے نظر پھیر لی. اگر نظر متوجہ کر لیتے تو آج تو پتہ نہیں ہم بھی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے کہ نہیں، مال کے پجاری بن جاتے. تو قرآن، دین، شریعت کو اللہ کہتے ہیں مت چھوڑنا اس 2 ٹکے کے پیچھے، اس مچھر کے پر کے پیچھے اور مکڑی کے جالے کے پیچھے. میں تمہاری زندگی ویسے سونا بنا دوں گا. تو ہم مسلمانوں کو کوئی لوٹ نہیں سکتا، یہ ہم دماغ سے نکال دیں. جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہ لوٹ لیں. ہم خود اپنے آپ کو لوٹ رہے ہیں اس وقت، ہم خود گم ہو گئے، کھو گئے. تو اللہ کہتے تم مجھے نہیں چھوڑو، میں دیکھو ریت مٹی کو تمہارے لیے سونا بنا دوں گا. تم مسلمانوں کے لیے پیٹرول نکل آئے گا، کبھی گیس نکال دوں گا، کبھی سونا، کبھی چاندی. پھر ریت بیچ دینا، ساری ریت لے جائیں، خرید لیں. پھر جگہ خالی ہو جائے گی، پھر مٹی نکل آئے گی. اب اس مٹی کے اوپر وہاں کھیتی کر لو. سارا ریگستان اٹھا کے ریت لے گئے. وہ بھی خزانہ ہے بھائی، اس میں بھی بڑا خزانہ ہے، بڑا اس کے اندر سونا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو مقصود ہمارا پیسہ نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے بھائی؟ اللہ ہے. اور اگر سعودیہ جا رہے ہو تو حرمین شریفین ہمارا مقصود ہونا چاہیے.
کیونکہ لوگ جاتے ہیں لیکن بدل کے نہیں آتے، ویسے کے ویسے آ جاتے ہیں جیسے جاتے ہیں، یا بہت زیادہ کسی پہ زور چل جائے تھوڑے عرصے کے لیے بدل جاتا ہے، مہینہ دو مہینہ، پھر وہ وہیں پہنچ جاتا ہے واپس۔ یہ ہماری کم بختی ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں کہ جب ایک انسان اپنی اولاد کو بھیجتا ہے نا ایک فورن کنٹری میں، کسی گلف کنٹری میں، انگریزوں کے ملک میں، اور جب وہ 1 سال بعد آ رہا ہوتا ہے نا، تو دور سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انگریز کی اولاد آ رہی ہے۔ اس کا لائف اسٹائل ایسا ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے انگریزوں والے ہوتے ہیں، اس کی بول چال انگریزوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اس کا انداز، اس کا چھری کانٹا پکڑنا، ایک ایک گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کیا بندروں والی حرکت کر رہا ہے، لیکن جو بھی کر رہا ہے ٹائٹ کر رہا ہے، چلنے دو استاد، زبردست کام ہے۔ تو لیکن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار فل انگریز بن گیا، ماشاءاللہ ہمارا بچہ تو نسلی فرنگی نکلا، ہم تو اس کو اصلی مسلمان سمجھتے تھے، تو میرا بیٹا مسلمان مگر بالکل انگریز کی طرح بن گیا۔ عملی انداز اس کا سارا کیا ہے؟ انگریز والا۔ اب یہ دیکھیں، انگریزی سیکھنا کوئی گناہ تھوڑی ہے، لیکن انگریز کے انداز پہ بولنا ضرور گناہ ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ پتہ نہیں آپ نے پہلے کبھی یہ فرق سمجھا نہیں سمجھا، یہ بات بہت اہم ہے کہ انگریزی بولنا یہ تو بعض درجے میں فرض ہے سیکھنا، کہ آپ جب تک سیکھیں گے نہیں اپنی بات اگلے کو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ تو انگریزی زبان بولتا ہے۔ سیکھنا بعض جگہوں پہ فرض ہے، دعوت پہنچانے کے لیے آپ سیکھ رہے ہیں، فرض ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے انداز میں بولنا ہے یہ تو حرام ہے کہ جی میں بالکل اسٹائل میرا انگریزوں والا ہونا چاہیے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس چیز کی ضرورت تھی وہ آپ نے حاصل کر لی، بس کافی ہے۔ تو یہی بات ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھ لیں تو انسان کو بڑا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جب وہ فرنگیوں کے ملک سے لوٹتا ہے، اس پر پورے اثرات نظر آتے ہیں، اور تا دیر قیامت تک، موت تک اس کے جسم پہ باقی رہتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا بندہ حرمین شریفین چلا جاتا ہے، بیت اللہ کعبۃ اللہ چلا جاتا ہے، بس وہیں تک کے لیے اس کی داڑھی چھوٹتی ہے، وہ جبے پہن لیتا ہے، رومال پہن لیتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آ جاتا ہے، اللہ کا گھر دیکھ کے اللہ سے مل کے آ جاتا ہے، لیکن کیا اس کا لباس بدل جاتا ہے؟ کیا وہ تقوی والی زندگی اختیار کر لیتا ہے؟ کیا وہ گناہوں سے پکی توبہ کر لیتا ہے؟ کیا اب وہ دین کی محنت کا کام شروع کر دیتا ہے کہ اب میں نے لوگوں کو بھی بھائی سدھارنا ہے، میں تو اب خود سدھر گیا، اب میں نہیں جاتا اس طرف واپس؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اثرات اس کی زندگی میں نظر کچھ دیر تو ضرور آتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے، وہ اثرات نکل جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آ گیا، دیکھیں اب کچھ رہ گیا اس کے بعد کہ اب اس کو کوئی سدھارے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بھی نہیں سنی، نہ نصرانیوں کی سنی، نہ دنیا کی سنی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم آگے چلے، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، بالکل ضعیف، کمزور، بڑھاپا اس کے اوپر طاری ہے، بد شکل ہے، بری شکل، جھریاں پڑی ہوئی ہیں، اور اس کی حالت بالکل خراب ہے، کبڑی ہوئی ہے، جیسے ایسے ہوتا ہے نا انسان زمین سے لگ جاتا ہے، پورا یوں جھک جائے، ایسے جھکی ہوئی۔ تو پھر میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ دنیا کی اب کی کیفیت ہے کہ اس کی جوانی تو گئی، ادھیڑ عمر بھی گئی، اب اس کا بڑھاپا ہے، بس ختم ہونے کے قریب ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، مرنے کے قریب ہے، یہ آپ کی امت میں اب یہ اس کا انتقال ہونے والا ہے قریب۔ تو اللہ نے آپ کو دنیا کی فنا کا آخری منظر بھی اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ دیکھ لیں یا رسول اللہ اس کی یہ حالت ہے، اور پھر بھی لوگ کیسے دوڑ لیں اس کی طرف۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حالت دیکھی، اب فرماتے ہیں کہ پھر آگے چلے، کیونکہ یہ سلسلہ سفر تو چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک سے ایک چیز اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ثبوت کے طور پہ دکھا رہے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں ایک قوم آگے میں نے دیکھا، اس کو سامنے آ گئے،
अजीब अजीब किस्म किस्म के खूबसूरत जायकेदार खुशबूदार उनके आगे जो है ना राइहतन तय्यबा उम्दा खाने रखे हुए, अजीब उनकी महक आ रही है, इतनी दूर तक महसूस हो रही है खुशबू उन खानों की। जैसे आपको भी होती है ना, बाज़ दफ़ा बिरयानी पक रही है, यहाँ यार बड़ा मसाले वाली लग रही है। रोज़ों में हमारे माशाल्लाह नमाजियों को, एतकाफ़ वालों को बड़ी खुशबू आई है यहाँ। तो कहने लगे कि बड़ी खुशबू आ रही है खानों की, राइहतन तय्यबा मज़ेदार खाने, और एक तरफ खबीसतुन राइहा गंदे खाने पड़े हुए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, वो जिस खाने को हमें देखकर उल्टी महसूस हो रही है, और लेकिन ये लोग उस अच्छे खाने को छोड़कर गंदे खाने खा रहे हैं। अच्छा खाना छोड़ा हुआ है और गंदे बदबूदार, जिसकी बदबू हमें दूर से महसूस हो रही है और देख के ही दूर से उल्टी आ रही है। लेकिन हैरत ये है कि इतने अच्छे खाने को छोड़कर गंदे खाने खा रहे हैं। तो परेशान हुए। अब जिब्राइल से पूछा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये कौन लोग हैं? फरमाया कि हाउलाई औलादु कौमिका, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो जानी हैं, अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी औरतों के साथ चक्करबाजी में, ड्रामेबाजी में लगे, बदफेली के चक्कर में पड़े। और घर में पाक औरत है, घर में बीवी है जो कि क्या है, पाक है, साफ सुथरी है, फिर भी गंदगी में औरतों के पीछे, मुआशरे में कभी उसकी औरत के पीछे, कभी इसकी बेटी के पीछे, कभी उसकी बहन के पीछे। एक साहबी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, या रसूल अल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त अता फरमाते। अब कितनी हिम्मत होगी उस साहबी की। अगर आप सोचें, मैं एक ही बात कहता हूँ और आगे चलता हूँ कि ये वो सहाबी, हमारा अकीदा यकीन है, कहना नहीं चाहते होंगे, पेश किया है कि हाँ मैं कहता हूँ, चलो अल्लाह के सामने अपने आप को पेश किया इन कामों के लिए ताकि उम्मत को सबक मिल जाए। अगर वो नहीं सवाल करते तो हमें ये मसले कैसे पता चलते? तो पेश किया अपने आप को, मैं इस काम, मैं इस गुनाह के लिए हाजिर हूँ। वरना जिस सहाबी पे उसकी ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ जाए, उससे फिर गुनाह होना ये हमारी अकल से बाहर है। इधर तो माशाल्लाह हमारे अल्लाह वाले और बुजुर्ग और ऐसे ही हस्तियां मौजूद हैं कि जिनको देखकर उनके मुरीदीन गुनाह से बच जाते हैं और गुनाह पे जुर्रत नहीं करते। हुजूर का क्या मकाम है, वो तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। ये सहाबा ने पेश किया है अपने आप को कि मैं ये काम करता हूँ ताकि उम्मत को मसाइल का इल्म हो जाए। अब वो सहाबी ने पूछा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पते की बात देखें ना, कि क्या तुम पसंद करोगे तुम्हारी माँ से कोई ज़िना करे? नहीं या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी से कोई करे, बहन से करे, इस तरह रिश्ते गिनवा के। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनके ऐसे सीने पे, दिल पे हाथ रख के दुआ फरमाई। वो साहबी फरमाते हैं, फिर तो मरते दम तक कभी ख्याल ही नहीं आया इस गुनाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गलीज और बीमारियों वाली और मरीज़ा औरतें और जानी औरतों के पीछे लगा हुआ है, हालांकि घर के अंदर साफ सुथरी औरत जिसके ऊपर इसका पूरा एतकाद है, यकीन है कि मेरी बीवी क्या है भाई, बिल्कुल पाकबाज है, इज्जत की हिफाजत करने वाली है, क्योंकि ये उसको जानता है अच्छी तरह। उसको छोड़ के किन चक्करों में लग गया? गंदगी के चक्कर में पड़ गया। अपनी दौलत भी उधर ही लुटा रहा है, वहीं खर्च कर रहा है। तो अल्लाह ने इनको सज़ा दे दी फिर क़यामत तक। ऐसे ही गंदगी खाते रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया। फिर आगे बढ़ा तो देखा एक कौम है कि उनके बड़े बड़े पेट हैं, मोटे मोटे ऐसे निकली हुई तोने। इधर थोड़ा सा मौलवी की तोन निकल जाए तो कैसे बातें बनाते हैं माशाल्लाह, कि मौलवी साहब के पास दूसरा काम ही कोई नहीं है, हर वक्त बस इनको जो है ना, या किसी आम आदमी की निकल आए तब भी इतना ज़्यादा ज़ोर तब नहीं लगाते जितना मौलवी की निकलने पर। इसलिए कि इनकी नज़र में मौलवी होता ही वो है कि जिसकी मोटी सी तोन हो, उसके बगैर मौलवी भी इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल। तो बहरहाल
یہ دنیا کی تون کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، جو آخرت کی تون ہے نا اس کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک قوم پہ میں نے دیکھا، قوم کو بڑے بڑے پیٹ ہیں، ان کے بڑی بڑی تونیں، اور سامنے ایک دریا ایسا جیسے خون کا دریا ہو نا، اور وہ آتے ہیں انگارے لے کر اپنے پیٹ میں نا خود بھر رہے، ڈال رہے ہیں، منہ سے انگارے ڈال رہے اس آگ کے دریا سے، سمندر سے نکالنے۔ میں دہشت میں آ گیا، دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اتنے بڑے پیٹ اور انگارے کو بھی کوئی اپنے منہ میں ڈالتا ہے آخر، لیکن ڈالے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا قل یا ہؤلاء یا جبرائیل، فقال ہؤلاء اقنۃ الربا، کہ فرمائے کہ یہ کون لوگ ہیں، اب ان کے متعلق بتاؤ۔ تو اب جبرائیل دیکھیں یہ علم مل رہا ہے، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین شاہد بنا کے دکھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو قیامت کے عذاب سے پہلے بھی برزخ کے عذاب میں رکھا ہوا ہے، کہ ابھی تو یہ عذاب چکھو، اصل عذاب تو آگے آنے والا ہے، ابھی ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، آخرت میں ان کے لیے اور سخت عذاب ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں نا برزخ کی دنیا کیا ہے، دنیا برزخ جانتے ہیں نا۔ برزخ کیا ہے کہ دنیا یہ جدھر ہم ہیں ابھی، اس دنیا اور آخرت کی دنیا، یعنی کہ جو قیامت کے بعد جو محشر کا میدان لگے گا، وہاں سے فیصلہ ہوگا سارا جنت دوزخ کا، ان دونوں کے درمیان کی دنیا کیا ہے؟ قبر کی دنیا، یہ عالم برزخ کہلاتی ہے، یعنی کہ درمیان کی جگہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں آگے چلا تو ایک قوم کو دیکھا کہ وہ مقاریر کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، ایسے ہونٹوں کو کاٹتے جا رہے ہیں، وہ ہونٹ کٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، ایسی زبان کاٹتے ہیں، پھر آ جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جنہوں نے کبھی حق بیان ہی نہیں کیا، وہ باتیں لوگوں کو بتاتے رہے کہ جس سے لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے تھے، مزے کی باتیں، تاکہ ان کے ساتھ دشمنی کسی کی نہ ہو، اور زیادہ گھروں سے حلوے بھی آئیں، بریانیاں بھی آئیں، ختم شریف بھی ہوں، اور کئی سارے راستے کھل جائیں، لفافے بھی آئیں، لفافے بھی اسی میں ہی ہیں، ساری چیزیں۔ تو حق بیان کرنے سے رکے رہے، حق کے مسائل کو بیان نہیں کیا، چھپایا تاکہ لوگ خوش رہیں، سچی حق کی بات بیان نہیں کی، اپنے مفادات کے لیے ساری باتیں ہمیشہ کی، جبکہ اللہ نے زبان کس لیے عطا کی تھی؟ حق کو بتانے کے لیے، سچ کو بتانے کے لیے، چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب ایک مولوی صاحب نے کہا میں 20 سال ایک مسجد میں خطابت کی، کبھی کوئی پھڈا لڑائی نہیں ہوئی مسجد میں الحمدللہ، دوسرے مولوی صاحب نے بولا اس کا مطلب آپ نے کبھی حق ہی نہیں بیان کیا، میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو اس سے ثابت ہو گیا، کیونکہ اگر آپ حق کی بات کرتے تو پھڈے تو ہوتے ضرور، کیونکہ جب نبیوں نے حق کی بات کی تو پتھر کھائے اور خون بہا اور جانیں دے گئے اور کٹ گئے، لیکن ہم علماء، ہم مولوی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مولویوں کی بات کر رہا ہوں، ہم ایسی بات کریں کہ کوئی پھڈا ہی نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ نے پھر حق بیان نہیں کیا، آپ نے حق کو چھپایا، کیونکہ اگر حق بولتے تو لوگ ناراض بھی ہوتے، لوگ آپ سے لڑتے بھی، پھڈے بھی ہوتے، تو حق کی بات کو چھپایا تھا اس وجہ سے۔ اب زبان کو حق کے لیے بولنے کے لیے اللہ نے دیا، اس کا حق بھی یہی ہے، زبان کا خود کا حق بھی یہی ہے، اسی لیے اب ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ ہونٹ بھی کاٹ رہے ہیں اور زبان بھی کاٹی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا منظر دیکھے جا رہے ہیں، پھر جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو فرماتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر براق سے اترے اور ایک بہت بڑا پتھر تھا اس کے قریب آ گئے اور اپنے انگلی سے نا ایسے اشارہ کیا اس پتھر کی طرف، تو اشارہ کرتے ہی نا اس پتھر کے اندر ایسے سوراخ ہو گیا، اور سوراخ میں انہوں نے براق کی رسی کو باندھ دیا۔ اور یہ میں نے پہلے
دو درس یا پچھلے درس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تشریف لاتے تھے تو وہاں ایک سوراخ نیا کر کے اور اپنے جانور کو ادھر ہی باندھتے تھے. لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہی کیا. وہ جو اس وقت بادشاہ کا واقعہ چلا تھا ادھر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ پھر ایک صحابی نے جب یہ وہ بتایا، بات ہوئی، ساری سوالات ہوئے، جوابات دیے، آخری بات پہ اس بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ جو اب بات کر رہے ہیں کہ یہ سفر ہوا نہیں ہوا حضور کا، تو اس پر جو اس وقت بیت المقدس کا امام تھا وہ اسی کے دربار میں وزیر تھا اور ان سب کا استاد تھا بڑا. اس نے کہا کہ یہ اس بات کا میں خود تصدیق کرتا ہوں کہ اس رات میں وہیں تھا اور میں نے اس پتھر میں ایک نیا سوراخ دیکھا تھا. اس کا مطلب تھا کہ ضرور کوئی نبی آج جو ہے نا اس نے آج اس کی آمد ہوئی ہے یہاں پر. تو لہذا یہ بات سچ ہے، میں نے خود وہ نیا سوراخ دیکھا تھا. تو یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی فرمایا کہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا. کیا کر کے؟ محنت کرنے کے بعد، جانور کی رسی باندھنے کے بعد، جانور کے پہلے پیر باندھ لیے جائیں، پھر اللہ پر توکل کر لیا جائے. یہ نہ ہو کہ جانور کو آپ نے جنگل میں کھلا چھوڑا اور اللہ پہ بھروسہ کیا کہ اللہ اس کو روک کے رکھے گا. آپ گھر میں بیٹھ گئے اور آپ نے توکل کیا اللہ پہ کہ اللہ مجھے ادھر ہی کھلا دے گا. آپ ہلے جلے نہیں، محنت نہیں کری اور کہا کہ بھائی میرے سارے کام ادھر ہی بیٹھ کے بن جائیں گے، تو یہ کہا کہ یہ اصل توکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو براق ایک بات یہ بھی غور کرنے کی کہ کیا بھاگ جاتا وہاں سے؟ اگر جبرائیل اس کو نہ باندھتے تو براق نے بھاگ جانا تھا. کیونکہ براق سے زیادہ تیز تو کون ہے؟ جبرائیل ہے. کیسے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 500 سال کا سفر ہے آسمان سے، تو یہ جبرائیل کتنی دیر میں یہ سفر کرتے ہیں؟ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کبھی کبھی تو جبرائیل کا ایک قدم پہلے آسمان پر ہوتا ہے، دوسرا قدم دوسرے آسمان پہ. بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوا ہے جیسے ہمارے اسٹیپس بنے ہوتے ہیں نا یہ سیڑھی کے، 1 2 3 4، تو اگر کہا جائے آپ تیزی سے یہ سیڑھی چڑھ جائیں تو چند سیکنڈ آپ کو لگیں گے اگر آپ تیز رفتار ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں. تو جبرائیل کے لیے یہ آسمان ایسے ہی اسٹیپس ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 ختم، 7 اسٹیپس. تو یہی فرمایا کہ سیڑھیوں کی طرح جو جبرائیل کے لیے ایسے ہی ایک ایک قدم کا فاصلہ ہے. تو جس کے لیے ایک قدم کا فاصلہ ہے وہ اس کے لیے پہنچنا اس میں کون سا وقت لگنا ہے. بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کتنی جلدی آسمان سے زمین پر آ جاتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ جبرائیل، اپنے کمال تو سمجھاؤ ذرا، کیا کیا کمال ہے تمہارے. فرمائے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ان کو دھکا دے رہے تھے، کنویں کے اندر ڈھکیل رہے تھے، تو کنویں میں گرا رہے تھے، اس وقت میں 7ویں آسمان پر موجود تھا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے یوسف کی حفاظت کرو، جبرائیل جاؤ. اور وہ دھکا بس دے ہی چکے تھے، تب اللہ مجھے فرما رہے ہیں تو میں یوسف علیہ السلام کے کنارے سے پانی تک نہیں پہنچنے تھے، ابھی پہنچے ہی نہیں تھے، تو میں پہلے پہنچ گیا تھا، میں نے پہلے پہنچ کے پکڑ لیا تھا. لوگ سوچتے ہوں گے نا یوسف علیہ السلام اتنی گہرائی میں کنویں میں گرے اور بچ گئے. کون بچانے والا ہے بھائی؟ اللہ بچاتے ہیں. کون بچاتا ہے بھائی؟ اللہ بچاتے ہیں نا، اللہ بچاتے ہیں نا. ہاں، تو جس کی سرعت کی یہ مثال ہو، تیزی کی، تیز رفتاری کا، تو جب اب تو ترقی ہو گئی ہے، ہم وہاں خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود ثابت کر دیا روشنی سب سے تیز ہے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 80 لاکھ میل فی سیکنڈ کے حساب سے. تو جبرائیل کس کے بنے ہوئے ہیں؟ نور تو ہیں، تو روشنی سے بھی آگے کی چیز ہے. تو جبرائیل کی ایسی رفتار ہے جن کو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا، طاقتور، زبردست ایسا فرشتہ ہے جبرائیل. تو وہ براق اس فرشتے سے کہاں بھاگ سکتا تھا؟ بھاگتا تو جبرائیل دیکھ لیتے، پکڑنا کوئی مشکل تھا. لیکن اصل سبق اس امت کو سکھانا تھا، سیکٹر 40 والوں کو بھی،
کہ بھائی تم پہلے مسجد تو آ جاؤ پھر اللہ پر چھوڑ دو. یہ بولتا ہے نہیں بھائی میں تو مسجد نہیں آتا, میں اللہ پہ پہلے ہی چھوڑتا ہوں. ویسے ہر بات کے اندر کہیں گے آخر میں اللہ مالک ہے. سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد, پوری پلاننگ, ڈیولپمنٹ, اسٹرگل سب کرنے کے بعد جب رزلٹ غلط آ گیا اب اللہ مالک ہے. اور اگر اچھا آ گیا, ہاں دیکھا نا تیرے بھائی نے کیسا کمال کیا, تیرے بھائی کا دماغ ہی ایسا ہے. وہی بچہ نا جب جاب کے لیے گیا, انٹرویو دیا اور کامیاب ہو گیا. جب گھر آیا ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ امی وہ انہوں نے یہ سوال کیا میں نے یہ جواب دیا, پھر یہ سوال کیا پھر یہ جواب دیا, پھر انہوں نے یہ پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا, پھر میں نے یہ بھی جواب دے دیا, پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا. اچھا بیٹا پھر کیا ہوا؟ امی بس پھر تو مجھے جاب مل گئی, ماشاءاللہ لگ گیا, میں جاب پہ اپائنٹ ہو گیا. اچھا بہت مبارک ہو بیٹا آپ کو. اب اگر یہی بچہ گیا اور اس کو جاب نہیں ملی اور اماں کے پاس آیا, اماں نے پوچھا ہاں بیٹا کیا ہوا؟ امی بس وہ اللہ مالک ہے, جو ہوا اللہ مالک ہے. اب نہیں ملی تو اللہ مالک ہے, اور مل گئی تو بندہ مالک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ہماری غلط فہمی ہے, یہ ہماری برائی ہے, خطرناک معاملہ ہے. تو کیا فرما رہے کہ بھاگ تو سکتا نہیں تھا, لیکن اس امت کو سیکٹر 40 والے کو تعلیم دینی تھی کہ بھائی تو پہلے مسجد تو آ جاؤ, مسجد میں آؤ پھر دیکھو تم کیسے نہیں بدلتے, پھر ہمیں بولنا. اگر تم آئے نہیں اور تم چاہتے ہو پہلے ہی میں بدل جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. جب تک تم آؤ گے نہیں ڈاکٹر کے پاس تو تمہیں دوا کیسے ملے گی, تم علاج کیسے کرو گے؟ تم ہسپتال جانے کو ہی انکار کر رہے ہو تو بس پھر کیا اللہ ہی حافظ ہے. تمہارا مسئلہ ہی ایسا ہے. روحانی اعتبار سے تو ہم اس اسٹیج پر ہیں کہ ابھی ہمیں روحانی ایمرجنسی ICU تھیٹر کے اندر جمع کر دیا جائے ہمیشہ تک کے لیے, آخری سانس تک کے لیے. یہ ہمارا اسٹیج ہوا ہے روحانی بیماری کا, اور علاج ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے جانا نہیں ہے بھائی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد میرے پاس 2 برتن لائے گئے. ایک روایت کے مطابق ہے کہ 3 برتن لائے گئے, ایک برتن کے اندر شراب تھی اور دوسرے برتن کے اندر دودھ تھا اور تیسرے برتن کے اندر پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی تھی اس لیے میرے سامنے 3 برتن لائے گئے. اب کہا گیا کہ آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو, آپ کو تو جو بھی پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں, اس میں سے آپ کو کوئی نہیں روکے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے تو دودھ کو ہی پسند فرمایا, مجھے پیاس تھی تو فرمایا اس میں سے جو آپ کو پسند ہے اختیار کریں. دودھ آپ نے پسند کیا, جبرائیل علیہ السلام ایک دم خوش ہو گئے, فرمایا واہ واہ مبارک ہو یا رسول اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو عین فطرت کو چن لیا. اگر آپ شراب چن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی, اور اگر آپ پانی چن لیتے تو آپ کی امت پانی میں ہی غرق ہو جاتی, ڈوب جاتی پانی کے اندر. تو لیکن آپ نے دودھ چن لیا, مبارک ہو یا رسول اللہ, آپ تو بڑا کمال کر دیا آپ نے. اور کیا ہے, دودھ ہی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے انسان کے لیے فطرتی غذا پیدا کر کے بنایا ہے. آپ دیکھیں بچہ بھی پیدا ہوا نہیں ہوتا, پہلے سے ماں کی چھاتیوں میں اللہ سینے کے اندر دودھ کی نہریں چلا دیتے ہیں, جاری فرما دیتے ہیں. اور دودھ بھی ایسا زبردست کہ انسان سوچتا نہیں ہے. بچے کے وقت کے حساب سے وہ دودھ پہلے ہلکا پھر تھوڑا سا گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, 90 مہینے پہ فل گاڑھا ہو کے اس کو ملتا ہے. یہ بچہ جانتا ہے, اس کی ماں کو کچھ اندازہ ہوتا ہے اور رب جانتے ہیں. یہ جو کینگرو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے بعد یا 1 ہفتے بعد اپنا بچہ پیدا کر کے نکال کے تھیلیوں میں ڈال دیتا ہے. یہ اس کا تھیلا ہے, اس میں 7 پورشن بنے ہوئے, 7 حصے ڈیوائیڈڈ ہیں. اب وہ پہلے میں ڈال دیتا ہے, ادھر ہے لائٹ ملک, ہلکا دودھ پانی والا جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ اس کے بچہ ادھر ہی پیتا رہتا ہے 1 ہفتے تک, نالی یہیں اندر. ایک ہی تھیلا اس میں حصے بنے ہوئے, جیسے ایک ہی گھر ہوتا ہے اس میں کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو یہاں پہلے تھیلے میں ڈال دیتا ہے, 7 دن کا عرصہ ہے یا 14 دن کچھ کم و بیش ایسے ہی, وہ ادھر سے دودھ پیتا ہے. پھر یہ ادھر وہ باقی اس کا جسم بھی بن رہا ہوتا ہے, پھر یہاں سے نکالتا ہے دوسرے میں شفٹ کرتا ہے. اس کی ماں یہ کر رہی ہے,
پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، ایسے دودھ گاڑھا ہوتا جا رہا ہے، آخری تھیلے میں بالکل گاڑھا دودھ، پورے ہفتے ہو جاتے ہیں اور وہ بچہ تیار ہو کے اتنا موٹا، اور وہ پھر اس کو باہر نکال دیتی ہے، بچہ پورا ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو اللہ ہے جس نے انسان کی، عورت ہے نا، ماں ہے، اس کے چھاتیوں کے اندر کیسا فلٹر سسٹم لگایا، ایسا صاف ستھرا کبھی یہ نہیں ہوگا کہ بچہ دودھ پی رہے ایک دم کنکر آ گیا، پتھر آ گیا یا کوئی گندگی آ گئی۔ ایسا فلٹریشن اللہ نے ماشاءاللہ لگائے کہ دنیا کی مشینیں ایسا فلٹر نہیں کر سکتی، جیسا خود بخود آٹومیٹک اندر الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ دودھ اس کا فلٹر ہو رہا ہے۔ اور یہ بچہ ماشاءاللہ، ورنہ اگر اس سے کوئی اور بہترین غذا ہوتی تو اللہ چھاتیوں میں کیا وہ نہیں پیدا فرما سکتے تھے؟ اگر شہد ہوتا مثال کے طور پہ، یا اور بھی کتنی چیزیں اللہ وہ پیدا کر دیتے، لیکن اللہ پاک نے دودھ ہی پیدا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا برتن لے لیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد اقصی کی طرف داخل ہوئے اندر، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد اقصی تو بھری ہوئی ہے کھچا کھچ انسانوں سے۔ بعض روایت میں آیا کہ وہاں اذان دی گئی، اور یہی وہ اذان ہے جو وہاں سب سے پہلے دی گئی ہے، جو آج بھی مسلمان دے رہے ہیں۔ یہی اذان ثابت ہوئی اسراء میں، معراج کے سفر میں، مسجد اقصی کے اندر۔ یہ تعلیم کے طور پہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم صحابہ کو بھی دی۔ کیا تعلیم دی؟ کہ بھائی دیکھو ایسے اذان دینی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی صدق عبدی، میرے بندے نے دیکھو بالکل سچ کہہ دیا، بالکل سچ کہا میرے بندے نے۔ اب کہتا ہے انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں قال صدق عبدی لا معبود غیری، دیکھو میرے بندے نے کتنا کھرا سچ بولا ہے، بالکل سچی بات کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ قال صدق عبدی انا اطفیتہ، یہ اللہ جواب دے رہے، انا اطفیتہ انا اخترتہ انا ارسلتہ، میرا بندہ دیکھو کیسا سچ پہ سچ کہے جا رہا ہے کہ واقعی اس کو تو میں نے چن لیا ہے، میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر یہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، تو اللہ کہتے ہیں صدق عبدی حرض عبادی، کہ میرے بندے نے دیکھو سچ کہا اور یہ جگا رہا ہے سب میرے بندوں کو کہ جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، چھتی چھتی کرو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کے لیے فوراً آ جاؤ، غافل مت ہو جاؤ۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہی اذان اس وقت بھی ہوئی۔ پھر مدینہ میں ایک صحابی نے بھی خواب میں دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے تھے، انہوں نے آ کے بتلایا یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ اذان دیکھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چونکہ پہلی سنی ہوئی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ سنی تو فرمایا کہ ہاں ہاں بالکل یہی ہے وہ اذان، یہی اذان پھر قیامت تک پوری کائنات میں گونج رہی ہے اور گونجتی رہے گی، اور یہ حق کی آواز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں بچتا جس میں ایک جگہ سے ابھی اذان ختم ہوئی نہیں ہوتی، دوسری جگہ پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا نا، کیونکہ ایک جگہ ابھی اندھیرا ہوتا ہے، دوسری جگہ روشنی ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ دنیا سے نہ اندھیرا بھاگتا ہے نہ روشنی بھاگتی ہے، اور نہ اللہ کا حق بھاگتا ہے کبھی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے، ہر ایک جگہ ابھی اذان ختم نہیں ہوتی دوسری جگہ شروع ہوتی ہے، اور نماز ختم نہیں ہوتی اگلی جگہ شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے کیسا سائیکل بنایا ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی الحمدللہ توفیق ہے بندے کو کہ وہ اذان پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اذان دی گئی، اب مسجد بھری ہوئی ہے، تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے استقبال کے لیے، یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو یہاں کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب میں سوچ میں ہی پڑا ہوا تھا کہ اذان ہو گئی، اب نماز کا وقت ہے کہ کون نماز پڑھائے گا، یہ آج مصلی پر امامت کا حقدار، اس کا مقام کس کو ملے گا؟
تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سرت مشرقاً و مغربا، کہ میں تو مشرق اور مغرب اور ساری دنیا، آسمان و زمین سارا پھر لیا اور دیکھ لیا اور ڈھونڈ لیا اور سرچ کر لیا، ما رأیت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کی شان جیسا کسی کو پایا ہی نہیں۔ فتقدم یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگے بڑھیں اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ سے افضل اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ مقام امامت کا منصب تمام نبیوں کو وہاں حاضر کر کے اللہ تعالیٰ نے کیسے مقام کو آپ کو عطا فرمایا۔ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، تو آج سب سے اشرف آپ، آج امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھائی اور سارے انبیاء چلے گئے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے لے چلے، ایک سیڑھی لائے وہ لگائی جہاں سے اب معراج شروع ہونا تھا، یعنی کہ مجھے اوپر کی جانب جانا تھا۔ اب واقعہ معراج کہتے ہیں کہ کس مہینے میں واقع ہوا، یہ بات غور کرنے کی، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض کے ہاں ربیع الاول کا مہینہ ہے، کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، بعض کے ہاں کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں واقع ہوا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں واقع ہوا، اور راجح قول کے مطابق بھی رجب کا ہی مہینہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک سے یہ 1.5 سال قبل کا واقعہ ہے جب سفر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اور دل کی تسلی اور عظمت شان اور بلندی کے لیے، آپ کے قلب کی تسلی کی خاطر یہ سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرایا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے، تھوڑا سا پھر ذکر کر رہا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر بالکل نکلے تھے مکہ سے کہ شاید اس شہر میں کوئی بات نہ سنے، قریب کا شہر تھا طائف، وہاں گئے، ادھر بھی کم بختوں نے بات نہیں سنی، الٹا بچے پیچھے لگائے، پتھر مارا، خون سے آپ کے جوتے بھر گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے۔ پھر ایک جگہ نکلے، ایک صحابی ساتھ تھے، ان کو فرمایا کہ آپ ادھر بیٹھے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے نماز شروع کی اور تلاوت کری، تو اب جھمگٹ وہ جنات کے وہاں سے آ گئے، قرآن سنتے سنتے آگے پہنچ گئے، حیران۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں اس قدر تعداد تھی کہ حضور مجھے دکھ نہیں رہتے، ایک کے اوپر ایک، چھوٹے چھوٹے سر، ایسے ہزاروں کی تعداد میں وہ جنات تھے۔ اور جب وہ پہنچ گئے، حضور علیہ السلام نے نماز مکمل کی، قرآن انہوں نے سنا، حیران رہ گئے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ یہ کیا تعجب والا کلام ہے، قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ حیران ہو گئے جنات، جس کو سن کے حیران ہو گئے، آج مسلمان سن کے اس کو جو نہیں رہیں گی۔ کہتا ہے بھائی کوئی بات نہیں، ہمیں اثر نہیں ہوتا، قرآن تو اپنی جگہ اثر کرنے والا ہے، لیکن دل سخت ہو گئے، تمہارا مسئلہ اپنا ہے، آپ اس مسئلے کو ٹھیک کر لیں۔ تو یہ تو ہر ایک مریض کے لیے شفا ہے، یہ دل کو تو ٹھیک کرو، پھر سمجھ آئے گا، پھر اثر کرے گا۔ اگر آپ گولی کو اپنے منہ سے کھانے کے بجائے کان میں رکھ دیں، ناک میں رکھ دیں، 1 مہینے رکھ کے رہیں، کوئی فرق پڑے گا بھائی؟ تو قرآن نے جدھر اثر کرنا ہے وہ جگہ کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، تو قرآن کیسے اثر کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے اثر کرے گی؟ تو اللہ نے اپنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک دلی تسلی دی۔ جیسے نماز پوری کی، جنات کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہہ رہے بھائی یہ تو واقعی نبی ہے، اور یہ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، ہم یہی حیران ہو رہے تھے، اور ہم نکلے اسی لیے تھے ڈھونڈنے کہ یہ کیا بات ہے کہ آسمان پہ فائر ہو رہے ہیں، میزائل چل رہے ہیں، اور ایٹم بم ہمارے پیچھے لگ رہے ہیں، شہاب ثاقب، شہاب الرصد، جو ہمیں اب جانے ہی نہیں دیتے خلابوں کے اندر، جو آسمان میں اسٹیشن ہم نے بنائے رکھے ہوئے تھے، جدھر سے ہم باتیں اچک کے اور جا کے جو ہے پہنچاتے تھے اپنے کاہنوں کو، اب ہمیں وہاں ہلنے ہی نہیں دیا جا رہا، پہنچنے ہی نہیں دیا جا رہا، فرشتوں کی کوئی بات نہیں سننے دی جا رہی ہے، کیا مسئلہ ہے آخر؟
تو ہم وہی تلاش کرنے نکلے تھے اور آخر ہمیں مل گیا کہ یہی وہ کلام ہے. اور جب حضور کو دیکھا تو کہا یہ بالکل نبی ہے، کیونکہ ایسے ایسے جنات ہوتے ہیں ہزاروں سال پرانے. ہو سکتا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہوا جن بھی موجود ہو، اس نے بولا میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے، یہ واقعی نبیوں والی شان ہے. تو سب نے کہا کہ بس آپ ہمیں بیعت کریں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں. تو اللہ نے آپ کا غم ہلکا کرنے کے لیے کہ اے میرے مدنی، اگر یہ صرف مکہ والے، مدینہ والے اور طائف والے آپ کی بات نہیں سنتے نا، 2-3 شہروں والے، تو یہ صرف ایک مخلوق میری تھوڑی ہے، میری تو لاکھوں مخلوق ہیں. یہ لیں آپ بیعت کرتے جائیں، اسلام قبول کراتے جائیں. جنات ایک کے بعد اگلا ہزاروں جنات نے اسلام قبول کر لیا. تو آپ کا تھوڑا سا نا دل کا غم ادھر ہلکا ہوا. دوسرا غم اللہ نے معراج و اسراء کرا کے غم ہلکا کرا. تو یہ آسمان و زمین ہمارے، یہ کائنات میری ہے. اے ہمارے مدنی آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ دنیا میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ یہ بات تو بالکل ناممکن ہے کہ دنیا میں کوئی دعویٰ حق اور سچ کا پیش کرے اور اس کی مخالفت نہ ہو. یہ ناممکن بات ہے، اس کی مخالفت ضرور ہوگی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسدی ہے، جسم کے ساتھ ہوا، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے. اب براق کو وہاں باندھ دیا گیا، اندر گئے. تمام انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی وہاں موجود ہے. پھر اس میں بھی ایک بات کا اختلاف ہے، دلائل ہیں بڑے اس میں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو فوت ہوئے ہزاروں سال گزر چکے. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو فوت ہوئے ہزاروں سال گزر گئے. اسی طرح یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنا وقت گزر چکا، زمانہ ہو گیا. تو کیسے یہ سارے حاضر ہو گئے وہاں؟ اس میں بڑا علمی اختلاف ہے. اس بحث میں تو ہم نہیں جاتے، کیونکہ اس کے لیے علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے. وہ بڑی طویل بحث ہو جائے گی، ہمارا سیرت کا موضوع وہی نکل جائے گا پھر. تو بہرحال بس مختصر بات کرتے ہیں کہ فوت ہونے کے بعد قبر کی زندگی کے دوبارہ ان کو کیسے بھیجا گیا، کیسے یہ ممکن ہو سکا. تو اب علماء کے درمیان ہی اس بحث کو رہنا چاہیے. ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں بس ایک بات، کہ جب ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے اور بنی اسرائیل وادی تیہ کے اندر موجود تھے، اور وادی تیہ یہ مصر اور شام کے درمیان ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں. تقریباً 90 میل اس کی لمبائی ہے اور 27 میل اس کی چوڑائی ہے. ایسے اسی میں اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو جب سزا دی نا، قید کیا اسی کے اندر، تو یہ 6 لاکھ افراد تھے اور وہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے تھے. اللہ نے یہ ایسا اس وادی کو ان کے لیے قید خانہ بنایا کہ اس سے وہ باہر نہیں نکل پاتے تھے. تو اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی. تو وفات کے بعد نعوذ باللہ یہ بنی اسرائیلی کہنے لگے کہ ان کو نا موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا، کیونکہ ہارون علیہ السلام ہمارے اوپر بڑے احسانات تھے ان کے، اور ہماری بڑی بات سنتے تھے، ہمارے اوپر بڑی مہربانیاں کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو بات ہی نہیں سنتے تھے. نعوذ باللہ بڑے نخری والی قوم تھی. تو انہوں نے ان کو نہ مار دیا. جبکہ غور کریں تو ابھی یہ عذاب میں مبتلا ہیں. ان کو اندازہ ہے 40 سال تک یہ اسی وادی تیہ کے اندر گھوم پھرتے رہے. کہتے ہیں رات ہو جاتی تھی، صبح نکلتے تھے، رات ہو جاتی تھی، جب صبح ڈھونڈتے تھے ہم نکل جائیں باہر، جب صبح ہوتی تھی تو دیکھتے تھے وہیں کھڑے ہوئے ہوتے تھے. اللہ نے ایسی جیل بنا دی تھی جو بغیر کسی جو ہے نا تار کے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی جنگلے کے، وہاں کوئی نہ ہیڈ کلرک ہے، نہ ایس ایچ او ہے، نہ ڈی سی ہے، کوئی پولیس کچھ بھی نہیں. اور اللہ نے جیل بنا دیا اس 6 لاکھ افراد کو. 40 سال تک اللہ نے ادھر ہی قید رکھا، بند رکھا، کوئی باہر ہی نہیں نکل پاتا تھا. عذاب میں ہے، لیکن بات کیا کر رہے ہیں کہ موسیٰ نے جو ہے نا ان کو نہ قتل کر دیا، نعوذ باللہ. اب یہ الزام لگا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ بھائی کہا میں ایسا کیوں کروں گا، میرا اپنا سگا بھائی، میں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اب اللہ نے معزت عطا فرما دیا تھا ان کو. تو آپ آئے اور ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک پر کھڑے ہوئے اور حکم دیا کہ بھائی قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آپ کھڑے ہو جائے. آپ کہتے ہیں وہ زندہ ہو گئے
اور انہوں نے کہا بھائی مجھے موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی مارا ہے، میں تو اپنی طبی موت خود مرا ہوں، میرا تو وقت پورا ہو گیا تھا، میرا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں اب وہ لوگ نا پریشان ہو گئے، جو بنی اسرائیلی تھے نا ان کا تو منہ بند ہو گئے نا ایک دم۔ تو بات جو میں مقصد کی کر رہا تھا، اس واقعے کو تو نہیں بیان کرنا تھا، وہ بات یہ تھی کہ اگر ہارون علیہ السلام کو زندہ کر سکتے تو کیا اوروں کو نہیں زندہ کر سکتے اللہ پاک؟ تو اللہ پاک ہر ایک کو زندہ کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے کہ قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، ابھی شروع میں بات گزری تھی۔ تو ایسے ہی فرمائے کہ میں نے حج کے موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونٹ پر سوار دیکھا، اور کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے، اور زور زور سے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ کہہ رہے تھے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے، یہ روایت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اگر حج کے لیے آ سکتے ہیں تو قبر سے نہیں آ سکتے؟ کیا اللہ ہمارا اس پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ الگ ہے، ورنہ ہمارا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں آنا ان کے لیے ممکن ہے۔ اب اس بات کو یوں ہی سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا، دو عالم ہے، ایک عالم ارواح جہاں روحیں تھیں اور جس میں ہماری روحیں بھی موجود تھیں پہلے، دوسرا عالم دنیا ہے جس میں ہم ابھی بس رہے ہیں، ابھی ہم رہ رہے ہیں، میں نے شروع میں بات بتائی بھی تھی، اور ایک عالم برزخ ہے اس کے بعد۔ تو ایسے ہی اس کے بعد عالم آخرت بھی ہے، ایسے ہی ایک عالم اللہ نے بنایا ہے جس کو علماء نے سمجھایا کہ عالم مثالی، یعنی اللہ پاک نے ان کو مثالی وجود عطا فرمایا کہ وہ قبر مبارک سے بھی خروج لازم نہ آئے، اور مثالی وجود کے ساتھ مسجد اقصی میں بھی حاضر ہو جائے۔ تو یہ جو ایک عالم اللہ نے بنایا نا، یہ عالم مثالی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یعنی اللہ پاک نے ان کو مثالی وجود عطا فرمایا کہ وہ قبر مبارک سے بھی ان کا خروج مکمل طور پہ لازم نہ آئے، اور مثالی وجود کے ساتھ مسجد اقصی میں بھی وہ حاضر ہو جائے۔ تو بعض نے اس کو یوں ہی بیان فرمایا کہ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ موجود ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا صریح حدیث بھی ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دی ہے، جس کو نا حرم اجساد الانبیاء علی الارض، کہ زمین پر اللہ نے نبیوں کے جسد کو یعنی جسم کو چھونا حرام قرار دے دی، یعنی کہ یہ زمین انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھا ہی نہیں سکتی، اس کی یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ نبیوں کو ہاتھ لگا لے، ان کے جسم کو نہیں چھیڑ سکتی، اور جب اللہ چاہے تو زندہ کر دے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ، کیا اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے، اور آپ ان کے ملنے میں کسی شک میں نہ پڑیں، وہ حقیقی ملاقات ہے، یعنی کہ آپ ان سے ملیں گے۔ وہ ملنا کیا ہوا؟ وہ ملاقات یہی ہے اسرا کی۔ تو یہ ملاقات کو حقیقت میں ہی سمجھا جائے، اور رات کے نہ گزرنے کا معنی یہ تھا جب وہ معراج کا موقع تھا نا، کہ ہم سنتے بھی ہیں کہ اللہ نے گویا رات کو روک دیا، کہ اللہ نے دن و رات کے گردش زمانہ کو بالکل روک دیا، جیسے بریک لگا دیتا ہے انسان گاڑی کو، گاڑی رک جاتی ہے۔ اللہ بریک نہیں لگا سکتے؟ جس نے کائنات کو بنایا، جس نے چلایا، وہ روک نہیں سکتا کیا؟ روک بھی سکتا۔ سارا عالم نظام انہوں نے روک دیا اللہ نے، اور یہ بھی اللہ کے لیے بعید نہیں ہے کہ وہ یہ سب کر سکتا ہے۔ آپ اس کے واقعے کو، ایک واقعہ چھوٹا ہے، اس سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آخری بات ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جب جہاد کر رہے تھے بیت المقدس میں، جمعے کا دن تھا، ان کے زمانے میں یوم السبت ہفتے کا دن لڑائی کو ممنوع تھا، تو جہاد طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا، یہاں تک کہ سورج بالکل پیلا ہونے لگا، ایسا محسوس ہونے لگا ابھی قریب ہوگا کہ سورج ڈوب جائے گا۔ صبح ہفتہ تھا، اب ہفتے کے دن لڑ نہیں سکتے تھے، قتال نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اتنی محنت کر کے اب فتح کے قریب تھے، اگر رک جاتے
تو اندازہ تھا کہ پھر معاملہ خراب ہو جاتا. دل میں خیال ہے اتنی محنت کے بعد اب اگر ہم جہاد میں فاتح نہیں ہو سکے اور دن نکل گیا، ہفتہ آ گیا، پھر گیپ آ گیا، یہ پھر مضبوط ہو جائیں گے، مسئلہ ہو جائے گا. تو سورج کی طرف دیکھا یوں اور کہا کہ دیکھ بھائی تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو لہذا جس رب نے تجھے چلایا ہے اسی رب کے حکم سے تو رک جا اور ہمیں فتح تو ہونے دے پہلے. پھر نماز بھی نکلے جا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ سورج وہیں رک گیا، آگے نہ بڑھا، اور پھر آپ نے جہاد جاری رکھا، فتح کر لی اور پھر عصر کی نماز بھی پڑھ لی. تو اب آپ غور کریں، ایک نبی کے حکم سے سورج رک گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پوری کائنات نہیں رک سکتی تھی؟ بالکل رک سکتی. انشاءاللہ اسی طرح سلسلے کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفا کامل عاجلہ نصیب فرما دیجیے. اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں یا اللہ ان کو ظلم سے رہائی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائیے. یہاں پر امن چین سکون کو غالب فرما دیجیے. یا اللہ آپس میں ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دیجیے. یا اللہ قرآن کے علم کو، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پورے جہاں میں، پوری کائنات میں یا اللہ عام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم سب کو استعمال فرما دیجیے. کیونکہ یا رسول یا اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے. جیسے ختم نبوت کا کام ہے یا اللہ اسی طرح سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ رکھنا اور اس کو ہر ایک انسان تک پہنچانا یہ ہم پر فرض ہے. یا اللہ اس عمل میں ہم سب کو لگنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور یا اللہ کم از کم اس درس میں جو ہر اتوار کو یا مغرب کے بعد ہوتا ہے ہم سب کو خود بھی جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے ساتھ ساتھ اور ساتھیوں کو بھی جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ دین کی محنت کے ہر کام میں یا اللہ ہم سب کو لگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما دیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.